رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اس ویڈیو پہ انشاءاللہ ہم جو قرآن کا فلسفہ دیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کی عربی سیکھنا کتنی ضروری ہے اور اس کی عربی سیکھنے کی کتنی اہمیت ہے قرآن کی عربی۔ تو کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نمبر 12 سے آیت نمبر 2۔ یقیناً ہم نے اس کو قرآن عربی نازل فرمایا ہے تاکہ کہ تم سمجھ سکو۔ پھر سورہ نمبر 13 آیت نمبر 37، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ پھر سورہ نمبر 16 آیت نمبر 103، یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ پھر سورہ نمبر 20 آیت نمبر 113، اس طرح ہم نے تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا ہے۔ سورہ نمبر 26 آیت نمبر 192 سے آگے، بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا، آپ کے دل پر اتارا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں، صاف عربی زبان میں ہے۔ پھر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 28، قرآن ہے عربی میں۔ پھر سورہ نمبر 41 آیت نمبر 3، ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کو واضح تفصیل کی گئی ہے، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ پھر سبحان اللہ، دیکھتے رہیں، پھر آئے سورہ نمبر 42 آیت نمبر 7، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے۔ پھر سورہ نمبر 43 آیت نمبر 3، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے کہ تم سمجھ لو۔ اور آخر میں آیت نمبر 46، سورہ نمبر 46 آیت نمبر 12، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں۔ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا میں نے کتنی بار بار اس قرآن کو عربی زبان کا قرآن کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ میں سے کتنوں کو پتہ تھا کہ قرآن کے اندر خود قرآن کو بار بار عربی کا قرآن کہا گیا ہے؟ کتنی اہمیت ہے اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم قرآن کی عربی کو سیکھیں، کیونکہ قرآن خود بار بار کہہ رہا ہے کہ عربی قرآن۔ آپ میں سے کتنوں کو پتہ تھا کہ قرآن بار بار اپنے آپ کو عربی قرآن کہتا ہے؟ تو لہٰذا اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن خود کن چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے، کن چیزوں کو اہمیت دیتا ہے۔ اور ویسے بھی میں پتہ کرنا چاہوں گا، میں جانتا تو نہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ دنیا کی کوئی اور جو ہے مذہبی کتاب اپنی کتاب کی اصل نازل کردہ زبان کا ذکر کرتی ہے کہ یہ اس زبان میں نازل ہوئی ہے کتاب۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ویسے بھی قرآن کے اس چیلنج میں بھی بہت بڑی چیز ہے کہ قرآن کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اس دوسری زبان میں، قرآن تو کہتا ہے اس زبان میں، قرآن اسی زبان میں، ہمیں پتہ ہے عربی زبان میں، قرآن خود اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ عربی زبان میں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ قرآن کا فلسفہ آپ کے سامنے رکھنا تھا، یہ اہمیت دکھانی تھی کہ قرآن کی عربی سیکھنا کتنا ہم پر لازم ہے، کتنا ضروری ہے۔ اور یہ تو ایک فلسفہ تھا آپ لوگوں کے لیے۔ قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے، پوری دنیا کے لیے روشنی ہے۔ میں یہ بات شاید کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ قرآن کو روز پڑھا کریں۔ یہ فلسفہ دکھانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ آپ کن چیزوں پر مس آؤٹ کر رہے ہیں۔ لوگ تو آپ کو بتا دیں گے جی قرآن عربی میں آیا، قرآن عربی، لیکن جب قرآن آپ کو خود بتائے گا قرآن عربی میں آیا تو اس کا آپ کے دل پہ کیا اثر ہوگا؟ تو قرآن سے کنیکٹ کریں، یہ تو ایک فلسفہ ہے۔ قرآن کے جتنے بھی فلسفے ہیں وہ بار بار آپ کے ذہن میں ریفریش ہوں گے۔ روز آپ خواہ ایک آیت ہی پڑھیں ضرور، اس سے ضرور ایک تعلق روز قائم رکھیں، تاکہ میں آپ کو جس طرح کے پہلے بھی شاید کافی دفعہ بتاتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ایک روشنی کا کام دے گی۔ ایک پیاسا ہو جس کو پتہ ہی نہ ہو رستہ پانی کی طرف کا کس طرح جانا ہے اور کدھر پانی ہے، کتنا وہ بیچارہ تڑپے گا، لیکن ایک پیاسا اس کو پتہ ہے کدھر جانا ہے، کیا رستہ ہے، اس کے لیے رستہ آسان ہو جائے گا، بلکہ وہ تو زیادہ تیزی سے چلے گا اس طرف۔ تو اپنی زندگی گزارنے کے فلسفے آپ کو ادھر ادھر سے تو آپ کو سارے لوگ بتاتے رہیں گے یہ کرو وہ کرو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات وہ جو کہ تمام علم رکھتی ہے ہر چیز کا، کوئی اور نہیں رکھتا، تو اس بیسٹ سب سے بہترین آپ کو فلسفہ بتائے گا زندگی جی۔ آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ زندگی چونکہ امتحان ہے، اس امتحان کے اندر اپنا رستہ آسان بنانے کے لیے یہ فلسفے ہمیں وہ روشنی کا کام دیں گے، ہمارا رستہ آسان بنائیں گے۔ امتحان سے گزرنا ہے، اگر یہ فلسفے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ امتحان بھی آسانی سے گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ ایک مستقل تعلق بنانے کی توفیق دے، اور اس سے ہماری زندگی کے امتحان اور یہ جو سفر ہے جو کہ امتحان ہے وہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.